اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر تمہیں غفلت میں ڈال دیا کثرت کی خواہش نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کی۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، عنقریب تم جان لوگے، ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، عنقریب تم جان لوگے، کلا لو تعلمون، ہرگز نہیں، کاش کہ تم جان لیتے، علم الیقین، یقینی علم سے، لا ترون الجحیم، تم ہرگز ضرور دیکھو گے جہنم کو، ثم لترونہا، اور پھر تم دیکھو گے، عین الیقین، یقین کی آنکھوں کے ساتھ، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یہ سورۃ التکاثر کا ترجمہ ہے کہ تم لوگوں کو غفلت میں ڈال دیا ہے مال کی کثرت کی خواہش نے، یہاں تک کہ تم قبرستانوں کو جا پہنچے، یعنی ان کو دیکھ لیا۔ ہرگز نہیں، عنقریب تم جان لوگے، پھر ہرگز نہیں تم اس کو جان لوگے۔ دوسری بار کہا گیا، پھر تیسری بار کہا گیا کہ ہرگز نہیں، کاش تم جانتے، علم یقین کے ساتھ، یعنی جو تمہیں اطلاع دی جا رہی تھی تو آپ جان لیتے۔ پھر کہا گیا کہ تم ضرور دیکھو گے جہنم کو، پھر تم ضرور اسے دیکھو گے یقین کی آنکھوں کے ساتھ۔ تو پھر مطلب بتایا گیا کہ تم جہنم کو ضرور دیکھو گے، یعنی علم دیا جا رہا ہے کہ یقینی علم، اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ تم ضرور جو ہے اس کو یقین کی آنکھوں کے ساتھ دیکھو گے، اور پھر تم سے یعنی قیامت کے روز جو ہے وہ نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ تو اس کا ترجمہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو تھا وہ سورۃ التکاثر کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور ایک دفعہ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی 1000 آیات ہر روز پڑھنے کی سخت رکھتا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، 1000 آیات روزانہ پڑھنے کی کون سخت رکھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کیا تم سورۃ التکاثر نہیں پڑھ سکتے؟ تو اس کو پڑھنے کی اس قدر جو ہے وہ تلقین فرمائی کہ ہر روز اس کو پڑھا جائے تو اس کا اتنا اجر و ثواب ہے، اس لیے کہ یہ انسان کو اس کی زندگی کا مقصد جو ہے اس کی طرف توجہ دلاتی ہے، اور جو ٹیمپریری جو چیز ہے، عارضی چیز ہے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ مال کی کثرت اور اس کو جمع کرنے کی جو ہوس ہے، وہ انسان اسی میں پڑا رہتا ہے، اس چیز نے اس کو آخرت کی تیاری سے غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ وہ قبروں کو جا پہنچتا ہے، یعنی فوت ہو جاتا ہے، اور پھر جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا۔ پھر اسے بار بار جو ہے وہ یاد دلایا گیا کہ عنقریب جو ہے تم جان لوگے، یعنی کہ جب تم قبر میں چلے جاؤ گے تو آپ کو اس چیز کا علم ہو جائے گا۔ پھر کہا گیا کہ ہرگز نہیں، تم جلد جان لوگے، یعنی جب تم قبر میں پہنچ جاؤ گے تو آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کہ مطلب اس دنیا کے مال و متاع کی کیا حقیقت ہے۔ پھر کہا گیا کہ ہرگز نہیں، کاش تم جانتے علم یقین کے ساتھ، کہ یعنی جو آپ کو پہلے علم دیا گیا ہے اس کو یقینی سمجھتے ہوئے اس چیز کو پہلے سے جان لیتے، لیکن پھر کہا گیا کہ تم پھر جو ہے وہ ضرور دیکھو گے جہنم کو، اور پھر کہا گیا ہے کہ پھر تم ضرور اسے دیکھو گے یقین کی آنکھ کے ساتھ۔ تو پہلے تو مطلب علمی طور پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم اگر دنیا کی زندگی میں پڑے رہتے ہیں اور آخرت کی تیاری نہیں کرتے تو جہنم جو ہے ہمارا مقدر ہے، تو یہ صرف علمی لحاظ سے ہمیں بتایا گیا ہے، لیکن پھر جب ہم وہاں پہنچ جائیں گے تو پھر ہمیں یقینی طور پہ علم ہو جائے گا کہ واقعی ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو کہا گیا ہے کہ پھر تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کب پوچھا جائے گا؟ قیامت کے روز جو ہے وہ نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جیسے کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ابن آدم جو ہے وہ اپنے قدم نہیں اٹھا سکے گا، وہاں سے سرکا نہیں سکے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے کہ زندگی جو ہے، عمر جو ہے وہ کہاں گزاری،
اور جوانی جو ہے وہ کہاں خرچ کی، اور مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور علم جو حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ ان سوالوں کے جواب جب تک نہیں دے سکیں گے اس وقت تک جو ہے ہمارے قدم جو ہیں وہاں سے ادھر ادھر نہیں ہو سکیں گے۔ تو ہمیں ہر یقینی طور پہ اللہ کے سامنے جو ہے اپنی تمام نعمتوں کا حساب دینا ہوگا۔ اس میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ تندرستی ہے، کہ جب آپ کو اللہ نے صحت دی ہے، جوانی دی، تو آپ نے اس صحت کو، اس طاقت اور قوت کو کہاں استعمال کیا، اور جوانی جو پوری قوت والی عمر ہوتی ہے اس کو آپ نے کہاں خرچ کیا۔ تو جو اس میں انسان جو ہے زیادہ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے نیک اعمال کرنے کی اور عبادات کرنے کی اور اپنے معاملات کو درست رکھنے کی، تو اس کے بعد جو ہے اگر وہ گزار دی تو پھر ہم وہاں جواب دینے کے قابل نہیں ہوں گے۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ صرف دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، جس میں اور مال و متاع جو ہے وہ عارضی طور پہ اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور یہ ختم ہو جانا ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، عارضی طور پہ ہمیں دیا گیا ہے۔ اور یہ ہمارا زندگی کا مقصد نہیں ہے کہ ہم اس کے پیچھے پڑے رہیں، کہ اسی کو جمع کرنے میں لگے رہیں، اور ہمیں جو ہمارا مقصد ہے اس سے جو ہے وہ غافل ہو جائیں۔ تو مال کی کثرت جو ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ تمہیں مال اور اولاد جو ہے اس کی وہ چیز جو ہے تمہیں آخرت سے غافل نہ کر دے۔ اور اسی طرح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ دنیا کی مثال جو ہے آخرت کے مقابلے میں بس ایسی ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنی ایک انگلی دریا میں ڈال کر نکالے اور پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار اس میں لگ کر آئی ہے۔ کہ دنیا ہم پوری بھی سمیٹ لیں تو آخرت کے مقابلے میں اس کی مثال اتنی ہے جتنا کہ پانی انگلی کو لگتا ہے۔ تو آخرت جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور وہاں کی نعمتیں جو ہیں وہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، اور اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں، کثرت کے ساتھ ہے۔ اور جیسے کہا قرآن پاک میں بتایا گیا، مل حیات الدنیا الا لعب ولہو، کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس وہ کھیل اور تماشا ہے، اور آخرت کا گھر ہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ پرہیزکاری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ کیا تم اس بات کی سمجھ نہیں رکھتے؟ ومل حیات الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون، سورہ انعام کی آیت نمبر 40۔ پھر جو ہے وہ سورہ مومن کی آیت ہے، انما ھذہ الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ صرف جو ہے وہ ساز و سامان چند دنوں کے لیے ہے، اور آخرت ہی اصل رہنے کی جگہ ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ حدید میں بتایا گیا، وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور آخرت میں مجرموں کے لیے سخت ترین عذاب ہے، اور جو بندے رضا و مغفرت کے لائق ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور رضا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی جو ہے بس دھوکے کا سامان ہے۔ تو دنیا کی زندگی جس کے پیچھے اتنا پڑے ہوئے ہیں کہ مال کی کثرت، انسان میں اتنی زیادہ طمع اور لالچ ہے کہ اس کو اکٹھا کرتے جائیں بس اس کے علاوہ جو ہے کوئی کام نہ کرے، تو اس چیز نے ہمیں آخرت سے بالکل غافل کر رکھا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ ابن آدم کا یہ حال ہے کہ اگر اس کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو وہ دوسری کی خواہش کرتا ہے، کہ اور آدم کا پیٹ جو ہے وہ قبر کی مٹی کے سوا کسی چیز سے نہیں بھر سکتا۔ تو یہ جتنا بھی سامان اکٹھا کر لیں گے وہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ راستے سے گزر رہے تھے تو وہاں بکری کا ایک مردہ بچہ پڑا ہوا تھا جس کا کان کٹا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس مرے ہوئے بچے کو صرف 1 درہم میں خریدنا پسند کرے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے تو کوئی بھی اس کو کسی بھی قیمت پر خریدنا پسند نہیں کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا، قسم ہے خدا کی، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ ذلیل اور بے قیمت ہے جتنا ذلیل اور بے قیمت تمہارے نزدیک یہ مردار بچہ ہے۔
تو یہ مثال دنیا کی مردار بچے سے دی گئی ہے کہ اس کو کوئی لینا پسند نہیں کرتا، اسے مفت میں کوئی نہیں رکھنا چاہتا، وہ بدبودار ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد۔ تو کہاں وہ جو ہے وہ یہ دنیا کی زندگی مطلب اس بچے کی سی ہے، تو اس کو کہاں کوئی خریدنا پسند کرے گا۔ تو ہم یہاں جو ہے اپنی من دھن اور ہر چیز جو ہے اس چیز مال کو اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو مومن کے لیے کہ تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو کافر کو کیونکہ اخروی نعمتیں نہیں ملنی، تو لہٰذا اس کے لیے دنیا کی زندگی جو ہے وہی جنت ہے۔ اور مومنین کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے کہ اگر وہ یہاں جو ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے گا اور اپنے مقصد کو یاد رکھے گا اور اطاعت الہی میں اپنا ٹائم صرف کرے گا، تو تمام اخروی نعمتیں جو ہیں اس کے لیے رکھی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑے بغیر جو زندگی ہے اس پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس پر خدا کی پھٹکار ہے، یعنی اس کے لیے رحمت سے محرومی ہے۔ تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ جو کہ اللہ سے تعلق توڑ کے دنیا کماتا ہے، تو وہ زندگی جو ہے وہ اس کے لیے لعنت کا باعث ہے، اس میں کوئی اس کے لیے فائدہ نہیں ہے۔ اور اس کے مقابل یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مومن جو ہے اس کو یہاں کی زندگی کیسے گزارنی ہے، کہ ایک مسافر کی طرح گزارنی ہے، اور دنیا کو ایک سرائے سمجھنا ہے کہ جہاں کچھ دیر آرام کے لیے آیا ہے اور اس کے بعد اس نے اپنی منزل مقصود کی طرف سفر کرنا ہے۔ تو یہاں ہمیں دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے، اور یہاں ہم جو بیج بوئیں گے وہ آخرت میں کاٹنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے پہ ہوتی ہے کہ اللہ کو وہ بندہ جو پیارا ہوتا ہے وہ اس سے دنیا کی ان چیزوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ تو حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو دنیا سے اس کو اس طرح پرہیز کراتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے پرہیز کراتا ہے۔ جیسے پانی سے اس کو نقصان پہنچنا ہوتا ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو دنیا کی چیزوں سے پرہیز کرواتا ہے تاکہ اخروی نعمتیں جو ہیں وہ اس کو ملے۔ جو اس دنیا کی نعمتوں سے منہ موڑے گا اور اللہ کی یاد کی طرف دل لگائے گا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے گا، تو ساری دنیا کی آخرت کی نعمتیں جو ہیں وہ اس کے لیے رکھی گئی ہیں۔ اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں یہ خدشہ نہیں ہے کہ وہ فقر و ناداری سے میں نہیں ڈرتا ان کے بارے میں، لیکن مجھے تمہارے بارے میں یہ ضرور ڈر ہے کہ دنیا تم پر زیادہ وسیع کر دی جائے، اور جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر وسیع کی گئی، پھر تم اس کو بہت زیادہ چاہنے لگو جیسے کہ انہوں نے اس کو بہت چاہا تھا، اور پھر وہ تم کو برباد کر دے جیسے کہ اس نے ان اگلوں کو برباد کیا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح سے جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے، اور میری امت کی خاص آزمائش جو ہے وہ مال ہے۔ تو مال جو ہے، یہ مال کی کثرت جو ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ جو ہے یہ ہمارے لیے آزمائش ہے بہت بڑی، کیونکہ اس کی وجہ سے جو کہ ناپائیدار چیز ہے اس کی خاطر ہم جو پائیدار چیز ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، اس کو ہم جو ہے وہ بیچ کر دنیا کی زندگی کما رہے ہیں۔ جیسے کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں بار بتایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی کو جو ہے وہ ثمناً قلیلہ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ اس کی قیمت جو ہے بہت تھوڑی ہے، اور آخرت کے مقابلے میں یہ بہت تھوڑی ہے۔ اور جو انسان ہرس و ہوس میں مبتلا ہوتا ہے تو بڑھاپے میں اس کی یہ ہرس و ہوس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اس کی یہ ہرس و ہوس جو ہے وہ بہت زیادہ جوان ہو جاتی ہے بڑھاپے میں۔ تو اس میں جو ہے وہ دو خصلتیں ہو جاتی ہیں، ایک دولت کی ہوس جو ہے اس میں پیدا ہو جاتی ہے، اور دوسری جو ہے عمر کی زیادتی کی خواہش جو ہے اس میں پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے آخرت کا کوئی خیال نہیں ہوتا، اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے دنیا سے جانا ہے، نہ اس نے آخرت کی پہلے تیاری کی ہوتی ہے، مال کمایا ہوتا ہے، اسی میں لگا ہوتا ہے،
تو وہ چاہتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ میرے پاس رہے، تو اس کے لیے وہ لمبی لمبی آرزوئیں کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بڑھاپے میں بھی دنیا ہی کماتا رہوں، اور لمبی لمبی اس کی خواہشات ہوتی ہیں کہ اسی کو پورا کرتا رہوں، یہاں تک کہ وہ قبر کو جا پہنچتا ہے، اور جب قبر میں جا پہنچتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کی اگلی منزل جو ہے اس کو دکھائی جاتی ہے کہ تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ایسے لوگ جو دنیا میں ہرس و ہوس والی زندگی گزارتے ہیں، تو پھر وہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو جہنم جو ہے وہ دکھائی جاتی ہے۔ پھر کہا گیا کہ صرف پہلے آنکھ سے دیکھو گے، پھر یقینی طور پہ دیکھو گے کہ وہاں پھر وہ پہنچ جاؤ گے وہاں جہنم میں ہمیشہ کے لیے۔ تو مال جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند چیز نہیں ہے، بلکہ جو ہے یہ ہمارے لیے خسارے کا باعث ہے، جیسے کہ سورہ عصر میں بھی یہ چیز بتائی گئی تھی کہ سارے لوگ خسارے میں، سوائے یہ کہ جنہوں نے ایمان لائے، نیک عمل کیے، اور بھلائی کی جو ہے وہ خود بھی کی اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کی، تو وہ لوگ جو ہیں خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے جو کوئی واقعی اس کا ہے وہ بس 3 مدیں ہیں۔ ایک وہ جو اس نے کھا کے ختم کر دیا، دوسرے وہ جو پہن کر پرانا کر دیا، اور تیسرے وہ جو اس نے خدا کی راہ میں دے دیا اور اپنی آخرت کے واسطے ذخیرہ کر لیا۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ بندہ دوسرے لوگوں کے لیے اس کو چھوڑ جانے والا ہے، اور خود یہاں سے ایک دن رخصت ہو جانے والا ہے۔ تو مال انسان کا نہیں ہوتا جو جمع کرتا ہے، وہ اس نے لے کے نہیں جانا، وہ ادھر ہی چھوڑ کر جانا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال محبوب ہو؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، نہیں، ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے، ہر ایک کا حال ایسا نہیں ہے کہ اس کو اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ محبوب اپنا ہی مال ہے۔ تو جس کی یہ چاہت ہو کہ مال اس کو نہ ملے بلکہ اس کے وارثوں کو ملے، آپ نے فرمایا جب یہ بات ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی کا مال بس وہی ہے جس کو اس نے آگے چلتا کر دیا، اور جس قدر اس نے بات کے لیے رکھا وہ اس کا نہیں بلکہ اس کے وارثوں کا ہے، اور جس کی صورت یہی ہے کہ گھر میں رکھنے کی بجائے اگر وہ خیر و برکت کے مصارف میں صرف کرتا ہے تو اس کے لیے سرمایہ جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو فرشتے آپس میں پوچھتے ہیں کہ یہ آگے اس نے کیا بھیجا ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کتنا مال چھوڑ کے گیا ہے۔ تو جو آگے بھیجا ہوا مال ہے وہی ہمارے کام آنا ہے، اور جو ہم نے یہاں جو ہے اکٹھا کیا اور اس کی خواہش کی کہ بہت زیادہ جمع کر لیں اور اسی میں اپنی زندگی گما دی اور ختم ہو گئے اور قبروں میں جا پہنچے، تو وہ ہمارے کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ وہی مال ہمارے کام آئے گا جو کہ ہم نے آئندہ کے لیے زندگی میں بھیجا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 بندے جو ہیں وہ قابل رشک ہیں، ان میں سے کہ ایک وہ کہ جس نے مال جو ہے وہ مالدار ہے اور اس نے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو ایسا انسان جو ہے وہ قابل رشک ہے۔ تو اگر ہم اس مال کو صرف لالچ اور طمع کی وجہ سے جمع کرتے چلے جاتے ہیں تو ہمارے لیے خسارے کا باعث ہے، اور وہ ہماری عاقبت کو خراب کرنے والا ہے، یہاں تک کہ وہ مال ہمیں جہنم میں پہنچا کر ہی چھوڑے گا۔ لہٰذا ہمیں مال کو اکٹھا کرنے میں زندگی گزارنے کی بجائے، مال کو اکٹھا کرنے میں لگانے کی بجائے زندگی کو جو ہے اخروی فلاح کے لیے جو ہے اپنی اس زندگی کو لگانا چاہیے کہ ہم علم کو سیکھیں، سکھائیں اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اس کے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ مال تو حقیر اور گھٹیا سی چیز ہے جو کہ یہیں رہ جانی ہے، کوئی جتنا بھی جمع کر لے گا کوئی بھی اس کو فائدہ دینے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے کثرت مال کی خواہش سے بچائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔